ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين۔ فرمایا کہ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلها كانوا ظالمین، فرمایا کہ بے شک اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال ان فیہا لوطا، فرمایا کہ اس کے اندر تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو فرشتے کہنے لگے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، فرمایا کہ ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والیوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، فرمایا کہ پھر جب وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ اپنے دل میں بڑے ناخوش ہوئے، بہت ناخوش ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور فرشتے کہنے لگے کہ آپ خوف نہ کھائیں اور غمگین نہ ہوں۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم آپ بچا لیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی عورت کے، آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں میں سے ہے۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فرمایا کہ بے شک ہم آسمان سے اس بستی والوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس سورت مبارکہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور پھر ایمان پر آنے والے مصائب کا بیان زیادہ فرمایا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا بیان فرمایا، ان کی قوم کا بیان فرمایا۔ تو بتایا گیا کہ ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے جب قوم لوط نے انکار کیا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن یہ فرشتے دو کاموں کے لیے آئے تھے۔ پہلے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر اس قوم پر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے، یہ بھی اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو دوسرے نبی بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے، اتنا بڑا نبی کہ اس کی امت سے پھر تمام پیچھے جتنے آنے والے انبیاء ہیں اس کی امت میں سے، اسی کی اولاد میں سے آئے ہیں، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت اسحاق کی یہاں پر خوشخبری سنائی گئی، اور دوسرا قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہلاک کیا۔ تو جب یہ فرشتے آئے نا، پہلے واقعہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا، جب یہ فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، ہاں جی بچڑا ذبح کیا، سامنے رکھا، کھا نہیں رہے، ڈر گئے کہ بھائی دشمن تو نہیں ہے کہیں پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور دوسری قوم پر جا کر عذاب نازل کرنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے کہ وہاں قال ان فیہا لوطا، تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں پر کون کون ہے۔ فرمایا کہ ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو، جو اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، ان کو ہم وہاں پر نجات دیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ بھی گمراہ تھی، ہاں جی وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کافرہ تھی، فرمایا اس پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، جب فرشتے آئے نا تو لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے نا کہ یار خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، نوجوان خوبصورتوں کی شکل میں آئے تھے، لڑکوں کی شکل میں، تو اب وہ سارے نا، ان کی بیوی نے جا کر خبر دے دی، سارے لوگ آ گئے، کوئی دیواریں پھلانگ رہے ہیں، کوئی کیا، جس طرح سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی کمبختو تمہارے لیے یہ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، ان کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، یہاں پر تم مجھے کیوں میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہے ہو؟
کہنے لگے کہ ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کہا نہیں ہے کہ ادھر کوئی مہمان لے کر نہ آنا؟ تو لوط علیہ السلام اندر بڑے تنگ تھے، پریشان تھے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا کہ ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں لے کے نکل جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ہاں سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، جو پیچھے دیکھے گی تو اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو بہرحال ایسے ہی ہوا، جب ان کے اوپر عذاب آیا قوم لوط پر، تو یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی ہے۔ فرشتوں نے ان کو یہاں سے نیچے سے پوری سدوم کی بستی کو، پورے ان لوگوں کو اٹھایا اور آسمان سے جا کر نیچے پٹخ دیا۔ ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے گئے، پتھر برسائے گئے ان کے اوپر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ اس واقعے کے اندر، یہ قوم لوط کا جو واقعہ ہے، اس میں ہم نے چھوڑا ہے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہیں ان کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور فرمایا کہ مدین والوں کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی امید رکھو، یعنی آخرت کا خوف کھاؤ، آخرت میں تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فرمایا کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فرمایا انہوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کے اوپر اللہ نے زلزلہ بھیجا۔ جس طرح دوسری آیت کے اندر آتا ہے چیخ کا عذاب آیا، یہاں پر زلزلے کا آیا ہے۔ دو عذاب ان کے اوپر آئے ہیں، قوم مدین کے اوپر دو عذاب آئے ہیں، زلزلہ بھی ہوا اور چیخ کا عذاب بھی آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا کہ یہ صبح کے وقت اوندے منہ پڑے تھے۔ جب زلزلہ آیا نا تو بندہ کھڑا تو نہیں، جس طرح گرا، کوئی گھٹنوں کے بل گرا، کوئی کیسے، اور چیخ سے ان کے جگر پھٹ گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو فرمایا کہ یہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، فرمایا اور قوم عاد اور قوم سمود، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، فرمایا کہ تمہارے سامنے ہیں ان کی رہائشیں، تمہارے لیے واضح ہیں۔ ادھر سے جب تبوک جاتے تھے تو وہی راستہ تھا نا، فرمایا تمہارے سامنے ہیں وہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، فرمایا یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ آپ دیکھ لینا، ہوشیار نہیں تھے بھائی۔ ان کی آج بھی، ان کی بنائی ہوئے جو گھر ہیں آج بھی آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی ان کے اندر عقل معاش جو ہے بہت زیادہ تھی۔ بہت بڑے بڑے کاریگر تھے، بہت بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے بہت سمجھدار لوگ تھے، لیکن عقل معاد نہیں تھی ان کے اندر، آخرت والی عقل نہیں تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کمائی کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑی عقل ہوتی ہے ان میں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں بڑے ہوشیار لوگ تھے، یہ دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوشیار تھے۔ وقارون وفرعون وحامان، فرمایا اسی طرح اللہ نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، فرمایا ان لوگوں نے تکبر کیا زمین کے اندر، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن فرمایا کہ یہ کدھر بھاگ کر نکل نہیں سکے۔ بڑے بڑے تھے نا، ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے، حامان اس کا وزیر تھا جو سارے پنگے سکھانے والا، سب کچھ کرنے والا، حکومتیں چلانے والے، یہ جو نیچے وزیر شزیر ہوتے ہیں نا، یہ سب سے تیز یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ حامان تھا۔ اور قارون اس وقت کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ یہ آج کی حکومتیں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، سارے نافرمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان نے تکبر کیا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ہے تو پھر یہ بچ نہیں سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا کہ ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے، پتھروں والی ہوائیں چلائی ہیں۔ کیسی ہوائیں چلائی ہیں؟ پتھروں والی، ان کے اندر پتھر تھے، شعلے تھے، ایسی ہوائیں چلائی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور فرمایا کہ بعضوں کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور فرمایا بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو زمین میں دسا دیا، جس طرح کے قارون کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کیا، جس طرح کے فرعون، حامان تمام اپنے لوگوں سمیت غرق ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ لوگ اپنے اوپر
خود ظلم کرنے والے ہیں. یہ جتنی بھی قومیں آئیں آ کر تباہ ہوئی، فرمایا اللہ نے ان کے اوپر ظلم، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.